بہنوں پر ظلم مت کرو، جس گھر میں بہنوں کو عزت نہیں دی جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر میں دو نقصان ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ دنیا بھر میں انفرادی اور اجتماعی سطح پر ظلم کے واقعات عام ہیں۔ گھروں میں ماتحتوں اور خادموں پر ظلم کرنا ایک عام بات ہے۔ اسی طرح صاحب اثر اور صاحب اختیار لوگ بھی کئی مرتبہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے بہت سے لوگوں کو ظلم کا نشانہ بناتے ہیں۔ دنیا کے مختلف مقامات پر بہت سی حکومتیں رعایا کا استحصال کرنے میں مصروف ہیں۔ برما، فلسطین اور کشمیر میں ہونے والا ظلم ہم سب کے سامنے ہے۔ ظالم عام طور پر اس بات کا گمان کرتا ہے کہ مظلوم ظلم کا بدلہ لینے سے قاصر رہے گا اور وہ جب تک چاہے ظلم اور جبر کا راستہ اختیار کیے رکھے گا۔ کتاب و سنت کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتے اور نہ ہی ظلم کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا ذرے کے وزن کے برابر بھی، اور اگر ہو کوئی نیکی تو دو گنا کر دیتا ہے اسے اور وہ دیتا ہے اپنی طرف سے بہت بڑا اجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں انسانوں کو عدل اور احسان کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تلخ نوائی کو پسند نہیں فرماتے، لیکن مظلوم شخص کو اس حوالے سے استثناء حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نہیں پسند کرتا اعلانیہ بری بات کہنا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ ہے خوب سننے والا اور جاننے والا۔ کتب احادیث میں بھی ظلم کی نہایت بلیغ انداز میں مذمت کی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم قیامت کے دن اندھیرے میں ہوں گے۔ بہت سے لوگ دوسروں پر طرح طرح کے ظلم کرتے اور ان کی بے عزتی کرتے اور ان کے مالوں کو ہتھیا لیتے ہیں۔ ان کو درج ذیل احادیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسرے کی عزت پر ہو یا کسی طریقہ سے ظلم کیا ہو تو آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کروا لے، جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم، بلکہ اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بدلے میں وہی لے لیا جائے گا، اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے مظلوم ساتھی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ صحیح بخاری میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والے جو کچھ بھی کہتے ہیں ان کا وبال پہل کرنے والے پر ہے، جب تک مظلوم حد سے تجاوز نہ کر سے۔ سلسلہ احادیث الصحیحہ میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی اتنی نیکیاں لائے گا کہ گمان ہوگا کہ ان کے ذریعے نجات پا لے گا۔ جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا وہ آدمی کھڑے ہوں گے تو اس کی نیکیوں میں سے لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی، حتیٰ کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہیں بچے گی۔ پھر بھی مظلوم آتے رہیں گے جب تک اس کی نیکیاں باقی نہیں رہیں گی، تو مظلوم کے گناہ لے کر اس کے گناہوں پر رکھ دیے جائیں گے۔ بعض لوگ اپنی اولادوں کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کرتے، انہیں صحیح بخاری میں مذکور اس حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری ماں نے میرے باپ سے مجھے ایک چیز ہبہ دینے کے لیے کہا۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا کیونکہ دوسری بیوی کے بھی اولاد تھی، پھر راضی ہو گئے اور مجھے وہ چیز ہبہ کر دی، لیکن ماں نے کہا کہ جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملہ میں گواہ نہ بنائیں میں اس پر راضی نہ ہوں گی۔ چنانچہ والد میرا ہاتھ پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں ابھی نوعمر تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس لڑکے کی ماں عمرہ بنت رواحہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجھ سے ایک چیز اسے ہبہ کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس کے علاوہ اور بھی تمہارے لڑکے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہیں۔ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، تو مجھ کو ظلم کی بات پر گواہ نہ بنا۔ بعض لوگ قرض لینے کے بعد واپس کرتے ہوئے ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، انہیں صحیح بخاری کی اس حدیث سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض ادا کرنے میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ ظالم کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں اس کو اس کے ظلم کی بنیاد پر پکڑ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ مسلمان حکمرانوں کو بھی ظلم سے بچتے رہنا چاہیے اور مظلوم عوام کی بد دعا کے اثرات کو پہچاننا چاہیے۔ اس حوالے سے چند اہم احادیث درج ذیل ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عامل بنا کر یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا کہ اس دعا کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ سلسلہ احادیث الصحیحہ میں خزیمہ بنت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ یہ بادلوں پر اٹھا لی جاتی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میری عزت اور جلال کی قسم میں اس کی ضرور مدد کروں گا، اگرچہ کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنی نامی ایک غلام کو سرکاری چراگاہ کا حاکم بنایا تو انہیں یہ ہدایت کی، اے ہنی، مسلمانوں سے اپنے ہاتھ روکے رکھنا، ان پر ظلم نہ کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے ہر وقت بچتے رہنا، کیونکہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سنن ابن داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، باپ کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ کتب احادیث کے مطالعہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر مظلوم کی مدد کرنا لازم ہے۔ اس حوالے سے 2 اہم احادیث درج ذیل ہیں۔ سلسلہ احادیث الصحیحہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے قبر میں 100 کوڑے مارے جائیں۔ وہ التجا اور دعائیں کرتا رہا حتیٰ کہ ایک کوڑا بطور سزا رہ گیا۔ اسے ایک کوڑا مارا گیا اور اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ جب آگ ختم ہوئی اور اسے کچھ افاقہ ہوا تو اس نے پوچھا کہ تم نے مجھے کس وجہ سے کوڑا مارا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ تم نے ایک نماز بغیر طہارت کے پڑھی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے لیکن تم نے اس کی مدد نہیں کی تھی۔ سلسلہ احادیث الصحیحہ میں حضرت برائس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی ایک مجلس کے پاس سے گزرے تو فرمایا، اگر تم راستے میں بیٹھنے پر بضد ہو تو مسافروں کو راستے کی رہنمائی کرو، سلام کا جواب دو اور مظلوم کی مدد کرو۔ مظلوم کی مدد کے ساتھ ساتھ شریعت نے ہمیں ظالم کی مدد کرنے کا طریقہ بھی بتلایا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے جب وہ ظالم ہوگا تو پھر میں اس کی مدد کیسے کروں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا کیونکہ یہی اس کی مدد ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو زندگی کے کسی معاملے میں کسی دوسرے پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی کسی کے مال کو ہڑپ کرنا چاہیے، نہ ہی کسی کی زمین پر قبضہ کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی کی عزت پر حملہ کرنا چاہیے۔ ان تمام معاملات میں دوسروں کا استحصال کرنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کا نشانہ بنتے ہیں، دنیا اور آخرت کی تباہیوں اور ہلاکتوں کو اپنے لیے اکٹھا کر لیتے ہیں۔ ناظرین، واضح رہے کہ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکے میں جس طرح ان کی نرینہ اولاد کا حق اور حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق و حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکے پر بیٹوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم کرنا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق اور حصہ اس دنیا میں دے دیں، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا، اور جب تک بھائی بہنوں کو ان کا حق نہیں دیں گے اس وقت تک یہ حق ان کے ذمہ لازم رہے گا۔ کسی کا حق دبانے یا غصب کرنے پر احادیث مبارکہ میں بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص کسی کی بالشت بر زمین بھی از راہ ظلم لے گا تو قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈالی جائے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ اگر بھائی بہنوں سے جائیداد کی تقسیم سے قبل دستبردار ہونے کا کہیں تو یہ بھی درست نہیں۔ تقسیم جائیداد سے پہلے کسی وارث کا اپنے شرعی حصہ سے بلا عوض دستبردار ہونا شرعاً معتبر نہیں ہے۔ البتہ ترکہ تقسیم ہو جائے، ہر ایک وارث اپنے حصے پر قبضہ کرنے کے بعد اپنا حصہ خوشی سے جس کو دینا چاہے دے سکے گا، لیکن اگر بھائیوں کے یا خاندانی یا معاشرتی دباؤ کی وجہ سے بہنوں سے ان کا حصہ معاف کرا لیا جائے تو بھائیوں کے لیے وہ حلال نہیں ہوگا۔ واضح رہے کہ میت کے انتقال کے وقت جو کچھ اس کی ملکیت میں ہو وہ اس کا ترکہ شمار ہوتا ہے، اور میت کے انتقال کے بعد اس کے تمام شرعی ورثاء کا حق اس ترکہ سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ کسی کا حق دبانے یا غصب کرنے پر احادیث مبارکہ میں بڑی سخت وعیدات وارد ہوئی ہیں۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ اگر بھائی بہنوں سے جائیداد کی تقسیم سے قبل دستبردار ہونے کا کہیں تو یہ بھی درست نہیں۔ تقسیم جائیداد سے پہلے کسی وارث کا اپنے شرعی حصہ سے بلا عوض دستبردار ہو جانا شرعاً معتبر نہیں ہے۔ البتہ ترکہ تقسیم ہو جانے اور ہر ایک وارث کا اپنے حصے پر قبضہ کرنے کے بعد اپنا حصہ خوشی سے جس کو دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن اگر بھائیوں یا خاندانی یا معاشرتی دباؤ کی وجہ سے بہنوں سے ان کا حصہ معاف کرا لیا جائے، یا بہنیں حصہ نہ ملنے پر خاندانی رواج یا بھائیوں کے دباؤ کی وجہ سے خاموش رہیں تو ان کی یہ خاموشی اس ناانصافی پر راضی ہونے کی علامت نہیں، اور نہ ہی اس خاموشی کی وجہ سے بھائیوں کے لیے ان کا حصہ لینا اور انہیں محروم رکھنا حلال نہیں ہوگا۔ میں نے بڑے اچھے اچھے لوگ دیکھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور عمومی طور پر اچھے مسلمان جانے جاتے ہیں، لیکن وہ بہنوں بیٹیوں سمیت دوسری خواتین کو وراثت میں ان کا حق نہیں دیتے، جس کا اسلام سختی سے حکم دیتا ہے۔ کئی تو ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد اور مال و دولت کو اپنے بیٹوں کے نام منتقل کر دیتے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان کا مال و دولت بیٹیوں کے ذریعے دوسروں کے پاس نہ چلا جائے۔ اگر کسی نے ایسا نہ کیا اور اس نیت سے بھی اپنا مال چھوڑ دیا کہ مرنے کے بعد اسلامی طریقہ اور قانون کے مطابق تمام وراثت اپنی اپنی وراثت کا حصہ حاصل کر لیں گے، لیکن اگر مرنے کے بعد بیٹے بیٹیاں ہیں تو بیٹا ایک ہو یا زیادہ اکثر کیسوں میں تمام جائیداد کو اپنے قبضہ میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، بہنوں کو جذباتی طور پر بلیک میل کر کے بہلا پھسلا کر یا زبردستی جائیداد اپنے نام کروا لیتے ہیں اور بہنوں سے قربانی کا تقاضا کرتے ہیں۔ اگر کوئی بہن نہ مانے اور اپنے حصے کا تقاضا کرے تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی بہن اپنا حصہ لینے کے لیے قانونی کارروائی کرتی ہے تو اسے باغی تصور کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی اکثریت یہ بھی کرے جسٹیفائی بات کرتی نظر آتی ہے اور اسے کہے گی کہ بہنوں نے بھائیوں یا بھائی کو اپنا حصہ معاف کر دیا۔ یہ سب بلیک میلنگ کا نتیجہ ہے، یہ سب اس مائنڈ سیٹ کا شاخسانہ ہے جس کا اسلام اور اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی پوچھے کتنے بھائی اپنی بہنوں کو اپنا حصہ معاف کر کے وراثت سے دستبردار ہو جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، حج اور زکوٰۃ کے فرائض بھی پورے کرتے رہیں، یہ بھی کہتے سنتے رہیں کہ یوم آخرت میں اپنے اعمال کا سخت حساب دینا ہے، جانتے بوجھتے بھی کہ مال اور اولاد کیسے فتنہ بن جاتے ہیں۔ ہم عمومی طور پر وہی کرتے ہیں جو اسلام کے حکم کے برعکس ہے۔ بیٹیوں اور بہنوں کو ایسے مت دیں کہ جیسے ان پر کوئی احسان کیا جا رہا ہے، ان کا وراثت میں اپنے تناسب کے لحاظ سے اسی طرح حق ہے جس طرح بیٹے باپ کے مال پر اپنا حق جتاتے ہیں۔ یہاں یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ بہنوں اور بیٹیوں کے شوہر اور سسرال والوں کی بھی ایسے مال پر نظر ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی بہو کو وراثت میں حصہ ملے، تاہم یہی شوہر اور یہی سسرال والے اپنی بہنوں بیٹیوں کو ترساتے اور بلیک میل کرتے ہیں اور اپنے حق سے دستبرداری کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں جس کا ان کی بیوی بہو کو سامنا ہوتا ہے۔ یہ پیسہ بیٹی اور بیوی کا ہے، اس پیسے پر شوہر یا سسرال والوں کی نظر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہنوں بیٹیوں کا حق ہے کہ وہ کس طرح اپنے پیسے کو استعمال کریں، اور اگر ان کے شوہر واقعی کسی مالی مشکل میں نہ ہوں تو میں تو اس بات کی قائل ہوں کہ جن بیٹیوں بہنوں کو اپنے والدین کی وراثت میں سے جو مال و دولت ملتی ہے وہ اسے اپنے ہاتھ میں رکھیں، ان کا استعمال ایسے کریں کہ ان کی اپنی مالی ضرورتیں پوری ہوں اور انہیں کسی دوسرے کی طرف نہ دیکھنا پڑے۔ یہاں یہ بنیادی بات ہے کہ بیوی ہو، بیٹی ہو یا ماں، ان کی ہر جائز ضرورت کو پوری کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔
یہاں ایسے بھی مرد دیکھے گئے ہیں جو عورت کو وراثت میں حصہ ملتے ہی ان کے مال کو اپنے قبضہ میں لے کر عیاشیوں میں اڑا دیتے ہیں یا بیوی سے پوچھے بغیر اپنی مرضی سے اس مال کے مالک بن کر اسے خرچ کر دیتے ہیں۔ ایسے کئی کیس سامنے آئے ہیں کہ شوہر بیوی کے بیچ طلاق ہو گئی اور یوں خاتون کا جو پیسہ تھا وہ مرد کے ہی قبضہ میں رہا۔ ہمارا قانون تو وہی کہتا ہے جو اسلام کی تعلیمات ہیں، یعنی وراثت کی تقسیم شرعی احکامات کے مطابق ہوگی۔ لیکن یہاں المیہ یہ ہے کہ معاشرہ کے مرد کی طرح ہمارے نظام کا مائنڈ سیٹ بھی ایسا ہے کہ عورت اگر وراثت میں اپنا حصہ مانگے تو اس کے لیے اتنی مشکلات پیدا کر دی جاتی ہیں کہ خدا کی پناہ، یعنی کورٹ کچہری اور محکمہ مال کے دفتروں میں اسے اتنا خوار کر دو کہ کوئی عورت وراثت میں اپنا حصہ لینے کا سوچے بھی نہ۔ پنجاب حکومت نے قانون بھی بنایا، ضلعی لیول پر کمیٹیاں بھی بنائیں اور یہ بھی واضح کیا کہ عورت کو وراثت کا حق اور اس کے حق کے مطابق تقسیم کو یقینی بنایا جائے، اور اگر محکمہ مال کا افسر 2 ماہ کے اندر ایسا نہیں کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ لیکن عملاً ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ جس کا تمام تر نقصان عورت کو ہو رہا ہے، اسے وراثت میں اس حق سے محروم کیا جا رہا ہے جس کا حکم اسلام دیتا ہے۔ اس بارے میں میڈیا خاموش ہے، حکومتیں اور ریاست بے سدھ ہیں، حقوق نسواں والوں کو اس سے ملنا کچھ نہیں، اس لیے NGOs کی بھی اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ ان حالات میں وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو بہنوں بیٹیوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق وراثت میں ان کا حصہ دیتے ہیں اور اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو اپنی زندگی میں تعلیم دیتے ہیں اور ان کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے مال میں سب کا حق ویسا ہی ہے جس کا فیصلہ اسلام نے کر دیا، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں، نہ کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی بھی بہانے کسی دوسرے کا حق کھا لے یا اسے معاف کروا لے۔ بہن کا حق کھانے سے پہلے اور بہن پر ظلم کرنے سے پہلے ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم تو بہن کو دھوکہ دے سکتے ہو اور اس کے حق کو محروم کر سکتے ہو، مگر اللہ پاک تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس سے کیسے چھپاؤ گے؟ بہنوں پر ظلم مت کرو۔ جس گھر میں بہنوں کو عزت نہیں دی جاتی اس گھر میں 2 نقصان ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بہنوں پر ظلم کرنے والوں کو اور ان کے گالیاں دینے والوں کو اللہ پاک دنیا میں ہی طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے خدا را اپنی بہنوں کا دل مت دکھاؤ، اور اگر تمہاری بہنیں تم سے ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگو اور ان کو راضی کر لو، ورنہ تمہاری زندگی جہنم سے بھی بدتر ہو جائے گی، اور اللہ پاک ان کا رزق دنیا میں ہی تنگ کر دے گا اور ان کے رزق میں سے برکت اٹھا لے گا۔ وہ شخص لوگوں کی نظروں میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور اللہ کی نظر میں بھی ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے بھی پناہ مانگو جو مغرور کر دیتی ہے۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گر جائیے گا کہ جس کے لیے گرے ہوں وہی آپ کو اٹھانے سے انکار کر دے۔ انسان کا کردار اس سندل کے درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ جس جنگ میں رشتوں کے ہار جانے کا اندیشہ ہو اس جنگ میں ہتھیار ڈال دینا اور شکست کو تسلیم کر لینا ہی اصل جیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ظلم سے محفوظ رکھے اور عدل و احسان والا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر، جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔